الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی کل من تبعہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سلسلہ درس عادت عبادت کیسے بنتی ہے، آج اس کا ہم درس نمبر 4 پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو پھر میں وہ بات دہراتا ہوں کہ جو کام ہم عادت کے طور پر کرتے ہیں، مباح ہیں، جائز ہیں، ان کو عبادت میں ڈھالنے کے لیے سب سے پہلی نیت تو کرنی ہے سنت کی اتباع کی۔ دوسری بات کہ اس عمل کو اس طریقے پر کرنا کہ جس طریقے پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا یا اس کی تعلیمات آپ نے امت کو دی ہیں۔ ان عادات میں سے جو ہم عادتیں پڑھ چکے ہیں، ایک تو ہے سونے کی عادت، دوسری ہے خواب دیکھنے کی عادت، تیسری ہے بیدار ہونے کی عادت۔ ان تینوں کے بارے میں تعلیمات کا ہم کافی حصہ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے ایک اور عادت جو ہر انسان کی عادت ہے، خاص طور پر صبح اٹھتے ہی قضاء حاجت کا تقاضا اسے ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا دین کتنا کامل دین ہے کہ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں رکھا کہ جس کے بارے میں ہمیں کوئی تعلیم نہ دی ہو۔ اب قضاء حاجت جیسی جو بات ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں دین نے، اللہ کے پیارے نبی نے طریقہ سکھایا ہے، اس کے بھی کچھ آداب بتائے ہیں۔ یہ ہر انسان کی عادت ہے، اگر اسے اپنی مرضی سے انجام دے گا تو وہ عادت رہے گی، اس پر کوئی اسے اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اگر اس عمل کو بھی وہ دین کی تعلیمات کے مطابق کرتا ہے تو پھر یہ اس کی عادت نہیں رہے گی بلکہ عبادت بن جائے، اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اس کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کے پردے کا کوئی انتظام نہیں ہے، کھلی جگہ ہے، تو وہاں ادب یہ سکھایا گیا ہے کہ آدمی اس قضاء حاجت کے لیے دور چلا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ذکر کیا گیا ہے۔ نسائی شریف میں کتاب الطہارت میں حدیث آتی ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی قراد فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الحاجۃ ابعدہ، جب آپ قضاء حاجت کا ارادہ کرتے تو بہت دور چلے جاتے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے، وہاں تک دور جاتے کہ کسی کو نظر نہ آ سکے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ آدمی کو قضاء حاجت کے وقت پردے کا اہتمام کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ کانا احب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب بات یہ لگتی تھی، استتر بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحاجتہ، کہ آپ اپنی قضاء حاجت کے لیے پردے کا انتظام فرماتے تھے۔ یعنی اگر دور بھی گئے ہیں تو پھر بھی کھلی جگہ پر اس طرح بیٹھتے کہ وہاں بھی ستر کا خیال رکھا جائے، یعنی ریت کا تھوڑا سا حصہ جمع کر کے ایک ٹیلا سا بنا لیتے یا کسی درخت کی اوٹ میں بیٹھ جاتے۔ تو یہ تستر کا خیال رکھنا، ستر کا خیال رکھنا، یہ بھی آداب خلا میں سے ایک ادب ہے۔ اسی طرح
تیسرا ادب یہ ہے کہ آدمی پیشاب کرنے کے لیے مناسب جگہ کا جو ہے وہ انتظام کرے اور اس کا اہتمام کرے۔ مناسب جگہ کیا ہے؟ یعنی ایسی جگہ بیٹھے کہ اس کے پیشاب کے چھینٹے اڑ کر اس کے کپڑے یا جسم پر نہ پڑے، ایسی نرم جگہ کا اہتمام کرے، یا ایسی جگہ بیٹھے جو ڈھلوانی ہو کہ پیشاب کے قطرے یا اس کی مقدار جو ہے وہ اس کی طرف لوٹ کر نہ آئے، اس کا جسم اور اس کے کپڑے پاک رہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ 2 قبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے فرمایا کہ ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی مشقت والے کام کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ ان سے بچنا بڑا آسان تھا۔ ان میں سے ایک آدمی کا یہ گناہ تھا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، تو اس کی وجہ سے اسے عذاب قبر ہو رہا۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے جو چغلی کھاتا ہے، یعنی ایک کی بات دوسرے کے سامنے نقل کرنا اس مقصد کے لیے کہ ان دونوں میں لڑائی ہو، اسے کہتے ہیں چغلی کھانا، تو اس کی وجہ سے عذاب قبر ہے۔ تو اس لیے آدمی کو مناسب جگہ کا انتخاب کرنا۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ اگر کہیں کچی جگہ پہ پیشاب کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ زمین بہت سخت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ آپ ایسی سخت زمین کو کسی چیز سے کھرید کر نرم کر لیتے تھے، پھر پیشاب کرتے تھے۔ اسی طرح اس کے بعد عمل ہے ممنوع جگہوں میں سے کسی جگہ پر پیشاب نہ کرنا۔ ان ممنوع جگہوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جگہ منع کی ہیں ان میں سے ایک ہے راستہ جہاں پہ عام لوگوں کی گزرگاہ ہے، تو راستے پر نہ پیشاب کیا جائے بلکہ اس سے ہٹ کر پیشاب کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ سایہ دار جگہ جہاں پہ لوگ گرمیوں میں آ کر سائے میں بیٹھتے ہیں تو ایسی جگہ پہ پیشاب نہ کیا جائے۔ اسی طرح جو پانی پینے کی جگہیں ہوتی ہیں، جیسے پہلے حوض ہوا کرتے تھے تو وہاں پیشاب نہ کرنا، یعنی یہ ساری چیزیں انسانوں کو تکلیف دیتی ہیں، تو جہاں بھی انسان کو تکلیف دیتی ہے اس جگہ پہ پیشاب کرنے سے احتراز کرنا۔ اسی طرح چھٹا ادب یہ ہے کہ غسل کی جگہ یا وضو کی جگہ پہ پیشاب نہ کرنا۔ ایک تو ہے اٹیچ باتھ ہوتے ہیں جس میں غسل خانہ اور باتھ روم جو واش روم کے لیے جگہ ہوتی ہے وہ اکٹھی ہوتی ہیں، وہاں تو جگہیں الگ الگ ہیں، تو پیشاب کرنے کی جگہ پہ پیشاب کریں، غسل کرنے کی جگہ پہ غسل کریں، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ لیکن ایک ہی جگہ ہے جہاں پہ آپ نے غسل بھی کرنا ہے، اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر پیشاب کریں گے تو اس کا جو اثر ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ لا یبولن احدکم فی مستحمہ فإن عامۃ الوسواس منہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جس جگہ پہ آپ نے غسل کرنا ہے اس جگہ پہ ہرگز کوئی بندہ پیشاب نہ کرے، کیونکہ عام طور پر وسوسوں کی بیماری اسی وجہ سے لگتی ہے۔ کہ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو وسوسے کی بیماری ہو گئی ہے، ہاتھ دھوتا ہے، اسے یقین ہی نہیں ہوتا میں نے ہاتھ دھوئے ہیں، پھر دھوتا ہے، پھر دھوتا ہے، گھنٹوں گزر جاتے ہیں لیکن اس کو طہارت کا یقین نہیں ہوتا۔ یہ جو وسوسہ ہے یہ دماغ کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے جو پاگل پن کا پہلا سٹیج ہے، اور یہ کس وجہ سے شروع ہوتا ہے حدیث پاک بتا رہی ہے، یہ پیشاب کرنے کی وجہ سے۔ جس جگہ آپ نے وضو یا غسل کرنا ہے وہاں پہ اگر آپ پیشاب کریں گے تو آپ کا دماغ جو ہے وہ کام کرنا آہستہ آہستہ چھوڑ دے گا، پاگل پن کی طرف چلا جائے گا اور وسوسے کی بیماری شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے ایسی جگہ پر جہاں آپ نے وضو یا غسل کرنا ہے اس جگہ پہ پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ساتواں ادب یہ ہے کہ آپ جب بیت الخلاء میں جا رہے ہیں تو آپ کے پاس ایسی تحریرات جس میں دین کی باتیں لکھی ہوئی ہوں، چاہے وہ اللہ کا نام ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو، یا کوئی اور آیت کریمہ یا حدیث مبارکہ یا کوئی اور ذکر کی چیز آپ کے پاس ہے، جب تک اسے چھپا نہیں لیتے، ہاں اگر آپ کی جیب میں بند ہے، کسی بٹوے میں بند ہے تو وہ اس کی تو اجازت ہے، لیکن وہ کھلی ہوئی ہو، مثلا آدمی کے ایسے جیب سے نظر آ رہی ہے تو یا انگوٹھی پر اللہ کا کوئی نام اس نے لکھا ہوا ہے
جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جاتے تھے تو انگوٹھی اتار کر جایا کرتے تھے۔ تو اس لیے ایسی تحریرات اپنے ساتھ لے کر نہ جانا جس میں دینی باتیں لکھی ہوئی ہوں۔ ہاں اگر موبائل میں بند کر لیا ہے، آپ کی جیب میں کوئی تحریر لکھی ہے، وہ محفوظ ہے اور نظر نہیں آ رہی، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح 8واں ادب یہ ہے سر ڈھانپ، یہ ایک نظافت کا تقاضا ہے، اس کی پاکیزگی اور طہارت کا تقاضا ہے کہ ایسی جگہ میں آدمی جوتا پہن کر جائے۔ 10واں ادب یہ ہے کہ جب بیت الخلاء میں داخل ہونا ہے تو سب سے پہلے آپ بایاں قدم اندر رکھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے کاموں میں دائیں طرف سے شروع کرنا پسند تھا، اور جو کراہت کے کام ہیں ان کو بائیں طرف سے شروع کرنا پسند تھا۔ اس بات کے پیش نظر بایاں قدم پہلے رکھنا یہ آداب الخلاء میں سے ایک ادب ہے۔ 11واں ادب یہ ہے کہ قبلہ کی طرف نہ رخ ہونا چاہیے، نہ قبلہ کی طرف پشت ہونی چاہیے، دونوں چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ جب تم بیت الخلاء میں جاؤ نہ قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھو، نہ اس کی طرف پشت کر کے بیٹھو، بلکہ شمال کی طرف یا جنوب کی طرف جو ہمارے یہاں قبلہ رخ ہونے سے بچنے کے لیے شمالاً جنوباً آدمی بیٹھے، تو وہ بیٹھنا جو ہے وہ دینی تعلیمات کے مطابق ہوگا۔ 12واں ادب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا، اور اس میں سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ آدمی کے سارے جسم کو اور کپڑوں کو پیشاب کے چھینٹے لگ جاتے ہیں، اور اگر اس سے کوئی آدمی حفاظت کر بھی لے لیکن یہ سنت سے ہٹ کر اس کا عمل ہوگا، اور سنت کی خلاف ورزی کی وجہ سے وہ آدمی اس عادت کو پھر عبادت نہیں بنا سکے گا، بلکہ یہ اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ پکڑ کا ذریعہ بن جائے۔ اسی طرح 13واں ادب یہ ہے کہ بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت کپڑے اتارنے چاہیے، نہ وقت سے پہلے اتارے نہ ضرورت سے زیادہ اتارے۔ اس بات کا اہتمام کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح 14واں ادب یہ ہے کہ جب آدمی بیت الخلاء سے باہر نکلے تو سب سے پہلے اپنا دایاں قدم باہر رکھے، اور یہ 14واں ادب جو میں نے لکھا بائیں پیر پر زور لگا کر بیٹھنا، یہ بیٹھنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ اسی طرح پیشاب کو دیکھنا نہیں چاہیے، اس کا ایک نقصان یہ بتایا جاتا ہے کہ اس سے آدمی کی نظر بھی کمزور ہوتی ہے، حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے، تو بلا وجہ اپنے بول و براز کو دیکھنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح اس کے بعد ادب ہے زبان سے کوئی ذکر نہیں کرنا، اگر ذکر کرنا ہے تو دل میں ہی، مثال کے طور پر چھینک آ گئی ہے الحمدللہ کہنا ہے، زبان سے نہیں کہنا بلکہ دل میں الحمدللہ کہہ لینا ہے، اور دل کے اندر زبان کو ہلائے بغیر آدمی ذکر کر سکتا ہے، لیکن زبان سے ذکر کرنا یہ اس بات کی اجازت نہیں۔ اسی طرح بات چیت نہیں کرنی، کوئی آدمی بلا رہا ہے یا کوئی فون آ گیا ہے، یہ نہیں کہ باتھ روم میں بیٹھ کر آدمی فون سنتا رہے، باتیں کرتا رہے، یہ بھی جو ہے عمل ایسا ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ اسی طرح دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے کہ جب آپ استنجا کریں تو بائیں ہاتھ سے کریں، دائیں ہاتھ سے کوئی بندہ استنجا نہ کرے۔ اسی طرح اگر پانی میسر ہے اس کے ساتھ اگر آدمی ڈھیلے بھی استعمال کر لے اور اس کو طاقت میں استعمال کرے، یا آج کل جدید دور کے اندر جو ٹیشو رکھے جاتے ہیں یہ استعمال کر لے، پھر ساتھ پانی سے استنجا کرے، یہ ایسا عمل ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے اہل قباء کی بہت تعریف فرمائی ہے، اور اہل قباء کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں رجال یتطہرون یحبون ان یتطہروا، کہ وہ ایسے مرد ہیں جو بہت پاکیزہ رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم کیا عمل کرتے ہو کہ آپ کی طہارت کی اللہ تعریف فرما رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ڈھیلے کے ساتھ ساتھ پانی سے بھی استنجا کرتے ہیں۔ تو اس بات پر اللہ نے بھی ان کی تعریف کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی تعریف کی۔ تو اگر کوئی آدمی اس کو میسر ہو تو آج کل کے دور کے مطابق ٹیشو استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ مٹی استعمال کرنے سے واش روم کے اخراج کا راستہ بند بھی ہو سکتا ہے،
اگر استعمال کرنے ہی ہیں تو ان کے لیے الگ سے باسکٹ رکھی جائے تاکہ واش روم کا جو راستہ ہے وہ بند نہ ہو۔ اس کے علاوہ 20واں ادب یہ ہے کہ ممنوع چیزوں سے استنجا نہ کرنا۔ ممنوع چیزوں میں سے ایک چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ کوئلے سے استنجا نہ کرنا، اور اسی طرح گوبر سے استنجا نہ کرنا، اسی طرح ہڈی سے استنجا نہ کرنا۔ اور علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ ان ساری احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے چند اصول سامنے آتے ہیں۔ ایک تو کوئی قیمتی چیز جو کسی انسان کے کام آ سکتی ہے، مثلا قیمتی کپڑا ہے یا قیمتی کاغذ ہے جو لکھنے کے کام آ سکتا ہے، اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ اسی طرح جو ایسی چیزیں جو بندے کو تکلیف دے سکتی ہیں، اس سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے، تو ان کو آدمی استعمال نہ کرے۔ ایسی چیزوں سے جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان کو استعمال کرنا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کی خاص وجہ ہڈی، گوبر اور اسی طرح جو ہے قیمتی چیزیں، کوئلہ، یہ تین چیزوں کا تو ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کی درخواست پر جو ہے آپ نے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ اپنی امت کو کہہ دیں ان چیزوں سے استنجا نہ کیا کریں، کیونکہ ان چیزوں پر اللہ نے ہمارا رزق مقدر کر دیا ہے۔ چنانچہ جب ہم کھانا کھا کر ہڈیاں پھینک دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ گوشت اس پر پیدا کرتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن وہ جنات کھاتے ہیں۔ اور جو گوبر ہے اور جو اس کو سکھا کر ہم تھاپیاں وغیرہ بناتے ہیں، اگر یہ پڑی ہو تو اس کو جب ہم پھینک دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ چارے کی صورت میں ڈال دیتا ہے، اور جنات کے جو جانور ہیں وہ اس کو چارے کے طور پر کھاتے ہیں۔ تو اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر منع کیا ہے کہ ان سے استنجا نہ کیا جائے۔ اسی طرح پہلے دایاں قدم باہر نکالنا جب باہر نکلے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کو اچھی طرح صاف کرنا۔ پہلے تو مٹی سے مانج کر صاف کیا جاتا تھا، آج کل اگر مٹی میسر نہیں تو صابن سے اپنے ہاتھ کو اچھی طرح صاف کرنا، یہ ہاتھ کی صفائی کا کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ دو دعائیں میں نے لکھی ہیں۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور دوسری بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا غفرانک۔ یہ اصل میں دو حدیثوں سے الگ الگ ثابت ہے۔ ایک حدیث میں صرف غفرانک کا لفظ آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور آگے دوسری حدیث سے وہ دوسری دعا، ان دونوں کو ملا کر پڑھ لیا جائے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ ان دعاؤں کو یاد کر کے ان کو پڑھنے کا اہتمام کرنا، تو یہ ہماری عادت کو عبادت بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری عادتوں کو عبادت بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ جس جگہ غسل کرتے ہیں وہاں اگر وضو کر لیں تو وضو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ حالانکہ اس وقت آدمی کے جسم پہ کپڑے بھی نہیں ہوتے، تو وہاں وضو کرنا سنت ہے۔ غسل سے پہلے وضو کریں، اور اسی وضو سے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، قرآن پاک پڑھ سکتا ہے، وہ وضو شرعاً معتبر ہے، وہ وضو برقرار رہے گا۔ غسل خانے میں وضو کرنے سے وضو میں